بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کس طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو، اس بات پر ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کی کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر ہی سے ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کو آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کئی زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کو قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر دیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کئی زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو کیا اس سے قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا اور اسے بھی سوال جواب دیے جاتے ہیں؟ تو اس سے متعلق الگ الگ روایت ملتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنے کامل یعنی پورے عقل کے مطابق ان فرشتوں کے سوال کے جواب دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں لیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں، اور ایک لمبے قد کا ایک آدمی باغ میں چل رہا ہے، اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطر سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں وہ بڑے ہو کر کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بناتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مٹایا جائے گا۔ اس سے متعلق روایات میں یہ آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور باغل ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان جان جائے تو اس عمر میں کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کے اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کو کفر کے اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کافر اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کو کون سے مقام میں رکھا جائے گا، اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک اسے اعمال کے مکلف نہ بنا دے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے مطابق ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سرے انجام دیں گے۔ اور کچھ علماء کرام اس معاملے پر خاموش اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ دوستو، ان تمام تر روایات میں صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان کے بچے ہو یا کافروں کے بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلے قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک عذاب کے مستحق قرار پائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔